کروائے سفر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نالا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام وقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وعسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ غم حسین کا تو دل پہ داغ لیتا جا غم حسین کا تو دل پہ داغ لیتا جا یہ داغ بندہ عالی دماغ لیتا جا یہ داغ بندہ عالی دماغ لیتا جا اندھیری قبر میں آنا ہے ایک دن تجھ کو اندھیری قبر میں جانا ہے ایک دن تجھ کو تو اپنے ساتھ یہ روشن چراغ لیتا جا تو اپنے ساتھ یہ روشن چراغ لیتا جا غم حسین کا تو صلوات فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صلوات بھیج دیں محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک خمسہ مجالس
جو اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ آغاز بیان سے پہلے سب سے پہلے میں امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وادی کبیر، مسقط، عمان، اس کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں آ کے آپ کے سامنے ذکر فضائل محمد اور آل محمد بیان کروں۔ میں مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں، اپنے تمام سننے والوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس خمسے کو سنا اور ان مجالس کو سماعت فرمایا۔ عزیزوں، یہ اہل بیت کا ذکر ہے، ذکر رسول ہے، ذکر اہل بیت ہے۔ ہمارے پاس رسول کا ذکر اکیلا نہیں ہوتا، رسول کا ذکر تنہا نہیں ہوتا، رسول کے ساتھ ساتھ رسول کے اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ رسول کے ساتھ ساتھ ہم ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جو رسول کے دل کے ٹکڑے ہیں، جو رسول سے ہیں، جن کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزوں، یہ رسول کے اپنے ہیں، یہ رسول کے قرابت دار ہیں، یہ رسول کے اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ کے وہ اپنے ہیں جن کی محبت اجر رسالت ہے، یہی رسول کے وہ قرابت دار ہیں جن کو رسول نے کبھی زیر کسا بلایا اور کبھی انہی کو لے کے میدان مباہلہ میں تشریف لائی۔ سیرت رسول اگر سمجھنا ہے تو اس کو یوں عالم اسلام کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سیرت رسول سمجھیے کہ رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کا کردار کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول وہ ہیں کہ جو اول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک جن کے نور کو اللہ نے خلق کیا، جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور جو میدان محشر میں تمام نبیوں پر گواہ بنیں گے۔ میں نے ان مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ رسول کے تعلق سے عرض کیا، کچھ سیرت رسول کے تعلق سے عرض کیا کہ رسول کی سیرت ہم کو اللہ نے قرآن میں بتائی، اور یہ کہہ کے سیرت رسول بیان کی کہ ما محمد اللہ رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا رسول سب سے افضل ہے، مگر ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے، ہماری باتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن عالم اسلام میں اکیلے غلامان اہل بیت وہ ہیں، اہل بیت کے در کے فقیر وہ ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول 1,24,000 نبیوں سے افضل ہیں، سردار انبیاء۔ وہ رسول جن کے سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول جو عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ رسول جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وہ رسول اگر پتھر پر چلے تو نشان قدموں کے بن جائیں اور نم مٹی پر چلے
تو قدموں کے نشان نہ بنے۔ عزیزوں، اگر رسول سمجھ میں آ جائیں تو آل رسول خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، اور اگر آل رسول سمجھ میں آ گئے تو رسول کو سمجھنے میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے۔ آج کچھ کتابیں لکھی گئیں ادھر حالیہ برسوں میں، شان رسول کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، عظمت رسول کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، رسول کے کیریکٹر، کردار اور سیرت کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، اور کتابوں میں رسول کے خلاف لکھا گیا۔ چنانچہ ایک کتاب لکھی گئی، ہندوستان سے شائع ہوئی، جس کا نام ہی لکھا رکھا گیا رنگیلا رسول، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور پھر ابھی سلمان رشدی نے جو گستاخی کی، جو توہین کی، شان رسالت میں توہین کی، تو اس کے سلسلے میں بھی اگر کوئی بولتا ہوا نظر آیا، اگر کوئی زبان ہلاتا ہوا نظر آیا، اگر کوئی سلمان رشدی کو سبق سکھاتا ہوا نظر آیا، تو وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ وہی تھا جس کا تعلق مکتب اہل بیت سے تھا، جو فقیہ تھا، جو مجتہد تھا، جو عالم تھا، وہی بولا کہ جو اہل بیت والا تھا۔ تو عزیزوں، ہمیں رسول کی سیرت کو سمجھنا ہے، اور رسول کے ساتھ ساتھ آل رسول کے کردار کو سمجھنا ہے۔ اگر کردار رسول سمجھ میں آ جائے تو آل رسول سمجھ میں آ جائیں گے، اگر معجزات رسول سمجھ میں آ جائیں تو معجزات آل رسول سمجھ میں آ جائیں گے، اگر کمالات رسول سمجھ میں آ جائیں تو آل رسول کے کمالات سمجھ میں آ جائیں گے، اگر رسول کا پیغام سمجھ میں آ جائے تو تعلیمات محمد و آل محمد خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم یہیں پر تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہیں پر ہم پرکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں اہل بیت آئے کہ نہیں آئے، تعلیمات آئیں کہ نہیں آئیں، پیغام آیا کہ نہیں آیا، سیرت سمجھ میں آئی کہ سیرت سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت سمجھ میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سمجھ میں آ گئے، اور اگر اہل بیت ہی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، دل آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ عزیزوں، یہ رسول ہیں، اور یہی وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے شب معراج عرش پر بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مرتبہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے مختصر آپ کی خدمت میں آج جلدی عرض کر کے بات کو تمام کروں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر معراج پر بلایا۔ شب معراج سرکار رسالت تشریف لے گئے، بڑا اہتمام ہوا، بڑا انتظام ہوا۔ یہاں سے رسول تشریف لے گئے، جبرائیل ساتھ ساتھ تھے، جبرائیل ساتھ ساتھ چلے۔ کچھ لوگ جلدی میں آ کے یہ کہتے تھے ہیں کہ جبرائیل رسول کو لے کے گئے عرش پر، قاب قوسین پر، آسمان پر، جبرائیل رسول کو لے کے گئے۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک ہمیں جانا ہے، ہمیں اپنے مرکز پر پہنچنا ہے، ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک جگہ مجلس پڑھنا تھی، ایک امام بارگاہ میں مجھے مجلس پڑھنا تھی، اور اس امام بارگاہ میں جانے کے لیے مجھے راستہ نہیں معلوم تھا۔ خیر اس وقت تو یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے، لیکن ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مثال ہے کہ جیسے میں فزیکلی مسقط مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا، میں فزیکلی مسقط مجلس پڑھنے کے لیے آیا، تو میرا قیام
میرے میزبان کے گھر پر ہوا، اور مجلس ہے امام بارگاہ میں، وادی کبیر میں، مسجد امام بارگاہ علی بن ابی طالب علیہ السلام میں۔ میرے لیے شہر نیا ہے، میرے لیے ملک نیا ہے، میرے لیے راستے نئے ہیں، میرے لیے علاقے نئے ہیں۔ مجھے جب مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہوا تو ایک صاحب مجھے لینے کے لیے آئے، میرے ساتھ آئے۔ ان کا چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، امام بارگاہ تک میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ اور تھوڑی دور تو آگے گئے میرے ساتھ، لیکن تھوڑی دور کے بعد، تھوڑے راستے کے بعد ان کا نہیں، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، بس میں یہیں تک آپ کے ساتھ رہوں گا، اب آپ اپنے طور کے اوپر جائیے، اب آپ اپنے حساب سے جائیے۔ تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کو اگر مجھے میری منزل تک پہنچانا ہے تو آپ منزل تک کے پہنچائیے، بیچ راستے میں، بیچ ادھر میں چھوڑ دینا کیسا؟ تو اب یہ نہ کہیے کہ یہ صاحب جو میرے ساتھ چلے اور ایک منزل پر جا کر کے رک گئے، آگے نہیں گئے، یہ مجھے لینے کے لیے آئے، یہ نہ کہیے یہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ مجھے وہاں تک چھوڑیں گے جہاں تک ان کی حد ہے، اس کے آگے نہیں جائیں گے، اس کے آگے میں اپنے طور پر جاؤں گا۔ اور اگر کوئی امام بارگاہ سے لینے کے لیے آئے تو وہ تو مجھے میرے ڈیسٹینیشن تک پہنچائے گا، میری منزل تک پہنچائے گا، امام بارگاہ تک پہنچائے گا۔ لیکن کوئی آدمی چل رہا ہے میرے ساتھ تو یہ ضرور کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، مگر یہ نہ کہیے کہ لینے کے لیے آئے، منزل تک پہنچائیں گے۔ جبرائیل رسول کے ساتھ چلے، لیکن ایک منزل پر رک گئے، ایک منزل پر ٹھہر گئے، سدرۃ المنتہا پر۔ جبرائیل نے کہا بس یہی میری آخری حد ہے، اس کے آگے بڑھوں گا تو پرواز جل جائیں گے۔ جبرائیل رک گئے، محمد آگے بڑھ گئے، رسول آگے چلے گئے۔ اب نہ کہیے کہ جبرائیل رسول کو لینے کے لیے آئے تھے یا جبرائیل رسول کو لے کے جا رہے تھے۔ اگر جبرائیل لے کے جا رہے ہوتے تو قاب قوسین تک لے جا کے پہنچاتے، سدرۃ المنتہا تک بیچ راستے میں رک کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے آگے بڑھوں گا تو پرواز جل جائیں گے، یہی میری حد ہے، یہی میری آخری حد ہے۔ رسول آگے بڑھ گئے۔ آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ ڈالیے، کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ رسول نے یہ کہا ہو جبرائیل تم میرے ساتھ چلے چلو، جبرائیل میرا ساتھ تمہیں بچا دے گا، میرا قرب تمہاری حفاظت کرے گا، میرے ساتھ چلو۔ جیسے کوئی وی وی آئی پی کے ساتھ لگ کے چلا جاتا ہے، کہیں کوئی وی وی آئی پی جا رہا ہے، ایک معمولی انسان، وہ بھی ان کے ساتھ میں لگ کے چلا گیا، ان کا کہ آپ کیسے؟ کہ ان کے ساتھ آئے ہیں۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل تم چلو میرے ساتھ، میں سردار انبیاء ہوں، سردار رسول ہوں، میں مہمان جا رہا ہوں، عرش پر اللہ نے بلایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ مگر رسول اللہ نے نہیں کہا، جس کی جو حد تھی اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک میسج ملا، اس سے ایک پیغام ملا، اس سے ایک درس ملا۔ شاید رسول نے بھی اس بات کو بتا دیا کہ دیکھو جس کی جو حد ہے وہ حد کے اندر رہے گا تبھی محفوظ رہے گا، حد سے آگے بڑھ جائے گا تو جل جائے گا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، بعض حد کے اندر رہے، حد کے اندر۔ رسول چلے گئے اور وہ پہنچے منزل پر قاب قوسین کی، جہاں تک کوئی نہ گیا وہاں محمد پہنچے، جہاں تک کسی کے قدم نہ گئے وہاں تک رسول کے قدم پہنچے، جہاں تک کسی کے تصور و خیالات نہیں گئے وہاں تک رسول تشریف لے گئے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے۔ اور ایک منزل پر رسول نے چاہا کہ نالین مبارک اتاریں۔ جیسے ہی اس بات کا ارادہ کیا کہ نالین مبارک اتاریں کہ ایک مرتبہ آواز آئی، میرے حبیب نالین پہنے آ جاؤ، نالین اتارو نہیں۔ تو رسول نالین پہنے چلے گئے،
کیا میں ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کروں، اے اللہ کے رسول، آپ سے بڑھ کے کون آداب جانتا ہے، آپ سے بڑھ کے کون تمیز تہذیب جانتا ہے، آداب عرش آپ جانتے ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں، آداب عرش پہچانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، سارے معاملات سے آپ واقف ہیں، پھر آپ نے نالین مبارک کیوں اتاری؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، پھر آپ نے نالین مبارک کیوں اتاری؟ شاید جواب رسول آئے کہ ابھی دیکھو تو ہوتا کیا ہے، ابھی سنبھلو، رکو دیکھو تو صحیح۔ انہوں نے نالین اتارنا چاہی کہ ادھر سے ریاحی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب تم نالین پہنے آ جاؤ، نالین سمیت آ جاؤ۔ لیجئے رسول نالین پہنے چلے گئے۔ یہ منظر تاریخ ریکارڈ کر رہی ہے، یہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ نالین پہنے نالین اتاریں، ادھر سے آواز آئی کہ نالین پہنے آ جاؤ، یہ آواز ریکارڈ ہوئی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی، رسول کو معراج تو روحانی ہوئی تھی، رسول کی روح گئی تھی، رسول کا جسم تو یہیں بستر پر لیٹا رہا، معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے۔ آپ جسمانی معراج کے قائل ہیں، لیکن ہم روحانی معراج کے قائل ہیں کہ رسول کی روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا۔ تو اب کوئی علماء اسلام سے جا کے پوچھے کہ سرکار آپ بتائیے کہ نالین جوتیاں روح پہنتی ہے کہ جسم پہنتا ہے؟ روح پہنتی ہے کہ جسم پہنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جسم سمیت گئے، جسم کے ساتھ گئے، جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج نہیں ہوئی کہ یہاں بستر بلیٹے میں ہے روح چلی گئی۔ نہیں، جسم گیا، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی گئی۔ میں ہوں، میرا جسم ہے، جسم کے ساتھ میری روح ہے، روح اور جسم کا ساتھ ہے۔ میری روح اگر نکل جائے تو پھر میں مر گیا، ختم ہو گیا، اب جسم ہے ہی نہیں، لے جا کے دفن کر دیجئے۔ عزیزان گرامی، رسول کی جسمانی معراج ہوئی، ہم جسمانی معراج کے قائل ہیں، اور ادھر جب عرش پر پہنچے کہ ایک مرتبہ اللہ سے کچھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، ایک ہاتھ نظر آیا، رسول نے ہاتھ کو دیکھا، رسول نے ہاتھ کو پہچانا، رسول نے آواز سنی، رسول نے آواز پہچانی، رسول نے لہجہ پہچانا۔ عرش سے جب فرش پہ تشریف لائے تو فرش پر علی سے ملاقات ہوئی۔ سنیے گا، فرش پر علی سے ملاقات ہوئی۔ اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ جب بھی رسول نے علی سے کوئی بات کہی، علی سے کوئی بات پوچھی کہ علی فلاں بات جانتے ہو، تو مولا علی کا ہمیشہ یہ جواب آتا تھا، عرض کرتے تھے ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یا علی فلاں بات معلوم ہے؟ کہ مجھ سے بہتر اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ کہ یا علی فلاں بات جانتے ہو؟ کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کہ علی فلاں بات تمہیں معلوم ہے؟ کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یعنی کبھی مولا علی نے نہ یہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے اچھا جانتے ہیں۔ لیکن جب رسول معراج سے واپس پلٹ کے آئے اور علی سے پوچھا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تو آج علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ علی کا جملہ سنیے، رسول نے کیا کہا؟ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ، معراج کے حالات آپ بیان کریں گے یا حالات معراج میں بیان کروں؟ خدا کی قسم، ایک نور کا جز عرش پر گیا، دوسرا نور کا جز فرش پر لیٹا رہا،
ایک وہاں گیا، ایک یہاں لیٹا رہا، ایک وہاں گیا، ایک بستر پر رہا، لیکن خدا یہ قسم حالات معراج آپ بیان کریں گے یا حالات معراج میں بیان کروں؟ اور سنیے، جب رسول پلٹ کے آئے تو امت نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ عرش پر تشریف لے گئے تھے، آپ کی خدا سے ملاقات ہوئی، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ رسول نے جواب دیا کہ میں نے ہاتھ دیکھا تھا، ایک ہاتھ مجھے عرش پر نظر آیا، اللہ سے میری گفتگو ہوئی، اللہ سے میری بات چیت ہوئی۔ تو ایک فطری بات ہے کہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہاتھ نظر آیا تو ہاتھ کیسا تھا؟ ہاتھ کیسا تھا؟ امت کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا ہاتھ دیکھا تو اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اب رسول کیسے بتائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ کہ آپ نے اللہ کی آواز سنی، اللہ کی آواز کیسی تھی؟ اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ جو جس آواز سے لہجے سے واقف ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے دیکھیں فلاں کی جیسی آواز تھی، فلاں کا جیسا لہجہ تھا، فلاں کا جیسا حال تھا، فلاں کا جیسا ہاتھ تھا، فلاں کی جیسی جگہ ہے نا۔ جو چیز آپ جانتے ہیں تو اسی چیز کو تو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا، اسی سے تو ملا کے بتایا جائے گا۔ جو چیز آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، اور میں بتاؤں کہ صاحب فلاں کا جیسا ہے۔ آپ رہتے ہیں مثال کے طور پر عمان میں، میں رہتا ہوں لکھنؤ میں۔ لکھنؤ میں سب سے بڑا ایک امام باڑہ ہے اسداللہ کا امام باڑہ، جو بڑا امام باڑہ کہلاتا ہے، بہت بڑا حال ہے اس کا، بہت وسیع و عریض حال ہے۔ جس نے وہ حال دیکھا ہی نہیں ہے تو کوئی موقع پر اگر بات آئے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا لکھنؤ میں اسداللہ کے امام باڑے کا حال ہے، اتنا ہی بڑا حال تعمیر ہو رہا ہے عزا خانے کے لیے مسقط میں۔ تو جنہوں نے دیکھا نہیں ہے تو ان کو کیا معلوم کہ کتنا بڑا حال ہے، لیکن جنہوں نے لکھنؤ میں اسداللہ کا امام باڑہ دیکھا اور اس کا حال دیکھا تو وہ سمجھ جائیں گے ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا حال تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، کسی چیز سے واقف ہیں، کوئی چیز آپ جانتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول اللہ کا ہاتھ کیسا تھا، اللہ کی آواز کیسی تھی، اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ کلیجہ تھام کے سنیے گا، رسول نے جواب دیا کہ تم اللہ کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، تم علی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کا لہجہ سن لو، اللہ کا لہجہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کی آواز سن لو، اللہ کی آواز سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ عجیب منزل ہے، خدا یہ قسم عجیب منزل ہے۔ رسول عرش پر گئے، سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا رسول، شب معراج عرش پر بلایا، مہمان بلایا، اور بات آ گئی تو ایک عرض کرتا چلوں کہ شب معراج جو عرش پر بلایا تو عرش پر بلا کے ایسے ہی نہیں واپس کر دیا، عرش پر بلا کے ایسے ہی نہیں بھیج دیا، عرش پر بلا کے تحفہ دیا، ایک تحفہ حوالے کیا۔ اور تحفہ جانتے ہیں آپ کہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نور فاطمہ زہرا تھا جو محمد کے حوالے کیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی وہ عظمت ہے کہ جن کے نور کو اللہ نے شب معراج اپنے حبیب کے حوالے کیا، اور انبیاء کے انوار نبیوں کے صلبوں سے ہوتے ہوئے پاک و پاکیزہ ارحام سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا اکیلی وہ بی بی ہیں جن کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں نہیں رکھا گیا، جن کے نور کو شب معراج اللہ نے بلا کے تحفے کے طور پر اپنے حبیب کے حوالے کیا۔
فاطمہ زہرا کا نور شب معراج رسول کے حوالے کیا تو ایک بات سمجھتے چلیے کہ کائنات عالم و آدم میں جناب فاطمہ زہرا اکیلی وہ بیوی ہیں کہ جن کے نور کے کل 3 امین ہیں، 3 کے علاوہ کوئی چوتھا امین نہیں ہے۔ نور فاطمہ کے کل 3 امین ہیں، یا محمد امین ہیں، یا ختیجہ امین ہیں، یا علی مرتضی امین ہیں۔ یہ ہے نور فاطمہ زہرا کی عظمت، یہ ہے فاطمہ زہرا کی شان و جلالت کہ جن کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں نہیں رکھا گیا بلکہ شب معراج عرش پر بلا کے حبیب کے حوالے کیا گیا۔ تو فاطمہ زہرا تحفہ پروردگار ہیں، فاطمہ تحفہ ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کو عطا ہوا۔ بات آ گئی تو جناب فاطمہ کے سلسلے میں سن لیجئے، یہی تو وجہ ہے کہ آج دنیا کہتی ہے کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، بیٹی بز میں تشریف لاتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھیے تو عظمت فاطمہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ رسول بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، اگر رسول بیٹی کی تعظیم کر رہے ہوتے تو صبح قیامت تک ہر مسلمان باپ پر فرض تھا کہ وہ بیٹی کی تعظیم کرتا۔ جب بھی کسی کی بیٹی اس کی بز میں آ جائے تو باپ پر فرض بن جاتا ہے کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، مگر کوئی مسلمان باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ اکیلے رسول ایسے تھے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بیٹی بز میں آئے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اپنے پہلو میں بلائیں، صدر محفل میں فاطمہ زہرا کو جگہ دیں، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کے سلام کریں، فاطمہ زہرا سے اجازت لیں کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے۔ اس کے پیچھے معاملہ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ فاطمہ نہیں ہیں بلکہ فاطمہ تحفہ پروردگار ہے جو محمد کو ملی ہے۔ اب یہ نہ کہیے کہ محمد فاطمہ کی تعظیم کر رہا ہے، یہ کہیے محمد تحفہ پروردگار کی تعظیم کر رہا ہے۔ فاطمہ تحفہ پروردگار ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بیٹی عطا کی جیسی بیٹی کائنات عالم و آدم میں کسی کو نہ ملی، نہ اولین میں ملی نہ آخرین میں ملی۔ کائنات عالم و آدم میں صرف 2 بیٹیاں ہیں جو معصومہ ہیں، 2 بیویاں، ایک مریم معصومہ ہیں، دوسری فاطمہ زہرا معصومہ ہیں۔ مگر جب مریم کی بات آئی تو رسول نے فرمایا کہ بے شک مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات ادھوری رہ جاتی اگر جناب فاطمہ زہرا کا ذکر نہ ہوتا، اگر صدیقہ طاہرہ کا ذکر نہ ہوتا، اگر اس کا ذکر نہ ہوتا جس کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھی ہے، جو 11 معصوموں کی ماں ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا۔ رسول دروازے پر آ کے سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، بیٹی تمہاری اجازت ہے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں آ جائے؟ تو اندر سے جواب آتا تھا، بابا یہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ کنیز آپ کی کنیز ہے۔ تو رسول بیت فاطمہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ گویا رسول نے امت کو یہ سمجھا دیا، رسول نے امت کو بتا دیا کہ دیکھو، مجھے پہچانو کہ میں ہوں کون، میں رسول ہوں، سردار انبیاء ہوں، میں 1,24,000 کا سردار ہوں، میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، میں روز محشر تمام نبیوں کی نبوت پر گواہ ہوں، مگر میں فاطمہ کے در پر ٹھہر کے اجازت لیتا ہوں۔ گویا فاطمہ تو فاطمہ
در فاطمہ زہرا کی عظمت کو پہچانو کہ در فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ وہ رسول جو قاب قوسین کی منزلوں سے یوں ہی چلا جائے، وہ در فاطمہ پر ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، سلام کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، گویا یہ بتاتا ہے کہ قاب قوسین کی منزل اور ہے، در فاطمہ زہرا اور ہے۔ وہاں محمد چلا جاتا ہے، یہاں محمد ٹھہر جاتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام، اس لیے کہ رسول وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ فاطمہ زہرا رسول کے واسطے رحمت ہے، اپنے باپ کے واسطے رحمت ہے، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ شان و عظمت ہے۔ اور بی بی وہ ہیں، خدا کی قسم، کہ جب عقد فاطمہ زہرا کی بات آئی تو لوگوں کے پیغام آتے تھے، لوگ پیغام لے کے رسول کی خدمت میں آتے تھے۔ رسول باپ ہیں، یہ ایک فطری بات ہے کہ باپ کے پاس بیٹی کا میسج پیغام آتا ہے، رشتہ آتا ہے۔ جو بھی رشتہ آیا، رسول نے یہ جواب دیا کہ بیٹی تو میری ضرور ہے مگر مجھے اختیار نہیں ہے۔ فاطمہ بیٹی میری ہے مگر فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ رشتے آتے تھے، رسول ایک ہی جواب دیتے تھے۔ ایک دن خدا کی قسم علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے، گردن جھکائے بیٹھا ہے۔ رسول تشریف فرما ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے رسول کی خدمت میں آ کے یہ عرض کی کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ پڑھ دیا۔ سنیے گا، فاطمہ کا نکاح عرش پر علی کے ساتھ پڑھ دیا، اب آپ اس کی نقل مسجد میں دکھا دیجئے۔ رسول نے اس کی نقل مسجد میں دکھائی، دوبارہ اس نکاح کو مسجد میں پڑھا، اور جب نکاح تمام کیا، نکاح پڑھ چکے، تو ایک جملہ فرمایا، اور رسول فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، سنیے گا، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا، اگر علی نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا خوب آپ نے اپنی بیٹی کی سیرت کو بیان کیا، کیا خوب آپ نے اپنی بیٹی کے مرتبے کو بیان کیا، عظمت کو بیان کیا، شان و جلالت کو بیان کیا، ان کی حیثیت کے اوپر سے پردے کو ہٹایا کہ فاطمہ کون ہیں، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔ فاطمہ تھی پردے میں، علی رہے میدان میں، فاطمہ تھی گھر میں، علی رہے گھر کے باہر۔ گویا رسول نے بتا دیا کہ علی کو دیکھتے جاؤ، فاطمہ کو سمجھتے جاؤ کہ فاطمہ کون ہیں۔ علی کو دیکھو، فاطمہ کی عظمت کو پہچانو، علی کو دیکھو، فاطمہ کے مرتبے اور جلالت کو پہچانو کہ علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے، وہ علی جو آغوش رسول میں پلے، وہ علی جو دوش رسول پر سوار ہوئے، وہ علی جنگ بدر کے فاتح جو علی، جنگ احد کے فاتح وہ علی، ذوالفقار جن کے لیے آئے وہ علی، خندق میں جنہیں کل ایمان کا خطاب ملے وہ علی، خیبر میں جسے علم ملے وہ علی، جو شب ہجرت اپنی جان بیچ کے بستر پر سوئے وہ علی،
جس کا نفس پروردگار خرید کے اپنی رضائیں اس کے حوالے کر دے وہ علی، جس کی مدح میں قرآن میں آیتیں ہوں وہ علی، جس کی شان میں قرآن میں سورے ہوں وہ علی، جس کے لیے رسول حدیثیں نظر فرماتے ہوئے نظر آئیں وہ علی. تو یہ علی کی منزل ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، برابر کا نہیں تھا. کہ علی کے فضائل دیکھتے جاؤ، فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. جو اتنی تمام فضیلتوں کا حامل ہے وہ علی ہے. علی وہ ہیں جو اتنے فضائل رکھنے کے بعد فاطمہ زہرا کے برابر پہنچتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہیں فاطمہ زہرا، یہ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کی تعظیم رسول کرتے تھے، جس کے نور کو شب معراج اللہ نے تحفے کے طور پر اپنے حبیب کے حوالے کیا. بات شب معراج کی تھی، بات رسول کی تھی، فاطمہ زہرا تک آ گئی. یہی تو میں نے کہا کہ رسول کا ذکر بغیر آل کے مکمل ہی نہیں ہوتا، رسول کا تذکرہ بغیر آل کے مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول کا ذکر ہو اور آل رسول کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو علی کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو فاطمہ زہرا کا ذکر نہ ہو، رسول کا ذکر ہو حسن حسین کا ذکر نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. عزیزوں، یہ رسول ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. بے شک بے شک، بس بات تمام ہو رہی ہے عزیزان گرامی، وقت بھی تمام ہو رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی مسلمان کا شانہ ہلا کے آپ اس سے پوچھئے کہ تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں. اس سے پوچھئے تم رسول اللہ کو دوست رکھتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوں. جس مسلمان سے پوچھا اس نے کہا میں اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوں. ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو دوست نہیں رکھتا، یا جو کہے کہ میں رسول اللہ کو دوست نہیں رکھتا. ہر مسلمان اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے، ہر مسلمان رسول اللہ کو بھی دوست رکھتا ہے. دیکھیے ایک معاملہ بالکل سامنے کا ہے. دوستی تب دوستی ہے کہ جب دو طرفہ ہو. اگر ہم آپ سے دوستی کا دم بھریں تو آپ بھی میرے واسطے کہیے کہ یہ میرا دوست ہے، آپ بھی کبھی کہیے کہ یہ میرا دوست ہے. میں آپ کے لیے ہمیشہ کہوں کہ صاحب آپ بہت میرے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ سے میری دوستی ہے، لیکن آپ بھی تو کہیے کہ یہ اجازت ہر یہ میرا دوست ہے. پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ میرا دوست، میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں، میں رسول کو دوست رکھتا ہوں، میں اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوں. بھیا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کبھی اللہ اور رسول بھی تو کہیں کہ ہاں میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں. کسی بہت بڑے مسلمان کے لیے کہیں، کسی بہت بڑے حاجی کے لیے کہیں، کسی بہت بڑے صحابی کے لیے کہیں، کسی بہت بڑے اللہ والے کے لیے کہیں کہ بھئی میں اس کو دوست رکھتا ہوں، یہ میرا دوست ہے. کسی کے لیے اللہ کہے، کسی کے لیے رسول اللہ کہیں. مگر تاریخ مذہب میں، تاریخ ہدایت میں، تاریخ اسلام میں ہمیں ایک واقعہ بھی نظر نہیں آتا کہ جس میں کبھی اللہ نے کسی مسلمان کے لیے یہ کہا ہو کہ یہ میرا دوست ہے، رسول اللہ نے کسی مسلمان کے لیے یہ کہا ہو کہ ہاں بھئی یہ میرا دوست ہے. ہاں رسول کے امتی تو ہیں مگر رسول کے دوست نہیں ہیں، اللہ کے بندے تو ہیں مگر اللہ سے دوستی کیسی.
اللہ سے دوستی کیسی؟ مگر خدا کی قسم کائنات عالم و آدم میں ایک بندہ ہمیں ایسا ملا جس کے لیے اللہ اور رسول نے کہا کہ ہاں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست. بس بات تمام ہو رہی ہے، آیت ذہن میں رکھیے گا تاکہ اللہ تم کو دوست رکھے. کائنات عالم و آدم میں صرف ایک ہی شخصیت ملی، ایک بندہ ایسا ملا. وہ کون تھا؟ میں ابھی آپ کا ذہن متوجہ کرتا ہوں. خیبر میں 40ویں رات رسول نے حدیث ارشاد فرمائی، لَوَيْتَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ. 39 دن گزر چکے، جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، مارکا حل نہیں ہو رہا ہے، لوگ میدان میں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. اب 40ویں رات آ گئی. سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. ابھی تک کے صفتیں بیان کر رہے ہیں. مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہاں تک بھی بات غنیمت ہے کہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. لیکن اس کے بعد رسول کی حدیث آگے بڑھی کہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. ہائے ہائے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. رات کو ہم سمجھ نہ پائے کہ رسول نے کس کے لیے فرمایا، رسول نے کس کی شان میں فرمایا، رسول نے کس کے لیے کہا کہ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. بہرحال رات تو شب داری میں گزری، رات تو کروٹیں بدل بدل کے گزری، رات تو پہاڑ ہو گئی تھی جو کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. لیکن بہرحال صبح ہوئی. ایک مرتبہ ناد علی اتری، رسول نے علی کو آواز دی، علی تشریف لائے. رسول نے پرچم حق علم علی کے حوالے کیا، کہا یا علی یہ لو علم، یہ لو پرچم، یہ لو نشان، جاؤ میدان میں جاؤ. علی کے حوالے علم کیا. جیسے ہی رسول نے علم اپنے ہاتھ میں لے کے علی کے ہاتھ میں دیا، ہمیں فوراً رات والی حدیث یاد آ گئی کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. گویا خیبر میں 40ویں دن رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کائنات عالم میں اکیلے علی ایسے ہیں جو مرد بھی ہیں، کرار بھی ہیں، غیر فرار بھی ہیں، اللہ اور رسول کو دوست بھی رکھتے ہیں. جن کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے رسول اللہ بھی دوست رکھتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ منزل ہے کہ علی وہ ہیں جن کو اللہ نے بھی دوست رکھا، جن کو رسول اللہ نے بھی دوست رکھا. یہ حق کی منزل ہے، یہ مذہبی منزل ہے، یہ وہ منزل ہے کہ اگر کسی کو علی کی دوستی مل جائے، کسی کو علی کی دوستی مل جائے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی تو معاملہ ہے کہ تاریخ میں ہمارا ایک نام ہے. جہاں بہت سے ہمارے نام ہیں، ہم امامیہ کہلاتے ہیں، ہم جعفری کہلاتے ہیں، ویسے ہی ہمارا ایک نام شیعہ ہے. شیعہ کے معنی دوست، شیعہ کے معنی دوست. ہمارا پورا نام جو تاریخ میں ہے وہ ہے شیعہ علی، یعنی علی کے دوست. اب 1400 برس پہلے
بہتیروں کے دوست رہے ہوں گے، مگر زمانے کی گرد و دھول نے ان پر غبار ڈال دی، ان پر دھول کو ڈال دیا، زمانے نے ان کو دبا دیا۔ لیکن فقط علی کے شیعہ وہ ہیں جو کل بھی علی کے شیعہ تھے، آج بھی علی کے شیعہ ہیں، کل بھی علی کی محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، آج بھی علی کی محبت اپنے کلیجے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کل بھی ان کو محبت علی میں موت کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی ان کو موت کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہے وہ مالک ہے، جو ہمارا دوست ہے کوثر اسی کے اختیار میں ہے، جو ہمارا دوست ہے وہ میدان محشر میں اپنے طرف سے جو اس کا اکاؤنٹ ہے، ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری، اگر ہمارے نامہ اعمال میں کچھ کمی رہ جائے تو وہ اس کو پورا کر دے گا۔ دوست تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو مصیبت میں کام آئے، مشکل میں کام آئے، پریشانی میں کام آئے، قبر میں وہ ہمارے کام آیا، میزان پر وہ ہمارے کام آیا، صراط پر وہ ہمارے کام آیا، حوض کوثر پر وہ ہمارے کام آیا، میدان محشر میں وہ ہمارے کام آیا، در جنت پر اس کی آواز آئے گی، شیعتنا معنا، ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے درجے میں رہیں گے۔ بس عزیزان گرامی، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان اہل بیت پر، ان علی پر، ان علی کی اولادوں پر، رسول پر سلام، آل رسول پر سلام، رسول کی بیٹی پر سلام، کربلا کے 72 شہیدوں پر سلام۔ عزیزوں، ایام عذابی اب تمام ہو رہے ہیں، حسین چند دن کے اور مہمان ہیں، چند دن کے بعد ایام عزا تمام ہو جائے گا۔ 8 ربیع الاول تک ہمارے گھروں میں صف عزا ہے۔ مولا، آقا، اگر آئندہ سال ہم پھر زندہ رہے تو آپ کی صف بچھائیں گے، ماتم کریں گے، آنسو بہائیں گے، مگر مولا اگر اس بیچ ہم دنیا میں نہ رہے تو روز محشر اپنے چاہنے والوں میں شمار کیجیے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ محمد کا نواسہ حسین تھا، وہ علی و فاطمہ کا بیٹا حسین تھا جس نے ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹا دیا۔ حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، شکر کے سجدے کر رہے ہیں، کبھی عزیزوں کی میتیں اٹھائیں، شکر کا سجدہ کیا، کبھی دوستوں کے لاشیں اٹھائے، شکر کا سجدہ کیا، کبھی دل کے ٹکڑوں کے جنازے اٹھائے، حسین نے شکر کا سجدہ کیا۔ حسین شکر کے سجدے کر رہے ہیں، اور پھر ہر میت کو حسین نے اٹھایا، ہر جنازے کو حسین لے کے در خیمہ تک آئے، مگر ایک جنازہ، ایک میت جو عمر میں بہت کم تھی مگر وزن میں بہت گراں تھی، عمر اس کی 6 مہینے کی تھی مگر وزن میں اتنی گراں کہ میدان شہادت میں وہ حسین کے ہاتھوں پر آئی تھی۔ جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگا اور اس نے مسکرا کے آسمان کو دیکھا، باپ کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو بند کیا، تو حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، چند قطرے لہو کے تھے اپنے چہرے پر مل لیے، اور اس میت کو کلیجے سے لگائے ہوئے حسین در خیمہ پر آئے، در خیمہ پر آ کے آواز دی، رباب رباب، آؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ رباب سے پہلے ننھی سکینہ نکل کے آئیں، انہوں نے پوچھا، بابا کیا میرا بھائی پانی پی آیا؟ کیا علی اصغر پانی پی آئے؟ بابا کیا میرے لیے پانی کی کوئی سبیل نہ ہو سکی؟ حسین کیا جواب دیتے؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی نے دیکھا کہ علی اصغر آئے تو ہیں
میرا بھائی آیا تو ہے مگر آب کوثر سے سیراب ہو کے آیا ہے، گلے وہ 3 بھال کے تیر کا نشان ہے۔ اتنے میں ماں بھی در خیمہ پر آئی۔ ماں نے فقط ایک جملہ کہا، اے میرے لال، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ ہاں عزیزوں، یہ علی اصغر کی ماں تھیں، یہ جناب ام رباب تھیں۔ اللہ نے ان کو 2 بچے دیے تھے، ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ بیٹی کا نام سکینہ تھا، بیٹے کا نام علی اصغر تھا۔ لیکن ہائے افسوس، دونوں بچے شہید ہو گئے، دونوں بچے دنیا میں نہ رہے۔ بیٹا کربلا میں آرام کر گیا، بیٹی شام کے قید خانے میں سو گئی۔ تڑپ تڑپ کے سکینہ اپنے باپ کو یاد کر کے دنیا سے سدھار گئیں۔ ہاں عزیزان گرامی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا، کربلا پہنچا، وہ حسین کا چہلم تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا، جب زینب کربلا پہنچی، سیدانیہ کربلا پہنچی، بیبیاں کربلا آئیں، کربلا میں حسین کی قبر پر ماتم ہوا، قبر عباس پر گریا ہوا، گنج شہیدہ میں شہیدوں پر آنسو بہائے گئے۔ اور جب زینب کربلا میں رو لیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں تشریف لے چلیے۔ زینب نے چلنے کا ارادہ کیا، محملیں، اماریاں، ناقے جن پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، زینب وارث غم ہیں، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، چلو ام کلثوم چلو، ام لیلا چلو، ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب بیویاں سوار ہو گئیں تو ایک بیوی، نقاب پوش بیوی، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی بیوی، ایک قبر کے پایتی بیٹھی ہوئی تھی۔ زینب نے دیکھا اور اس بیوی کے قریب آئیں اور فرمایا، اے بھابی، اے بیوی، آپ تشریف لے چلیے، قافلہ تیار ہے، اے بیوی مدینے چلیے۔ تو اس بیوی نے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا، اے شہزادی، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے تھے، اللہ نے مجھے شوہر دیا تھا، میرا والی تھا، اگر آپ ہی بتائیے اب میں مدینے جا کے کیا کروں؟ یہ میرے شوہر کی قبر ہے، یہ میرے والی کی قبر ہے، یہ میرا بچہ علی اصغر آرام کر رہا ہے، شام میں میری سکینہ سو رہی ہے، اب میں مدینے جا کے کیا کروں؟ ہائے رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ بیٹی شام کے قید خانے میں سو گئی، بیٹا کربلا کی ریتی پر سو گیا۔ ہاں عزیزوں، زینب کبریٰ لے کے چلیں، زینب کا حکم تھا، جناب ام رباب تشریف لے چلیں، کربلا سے بیویاں چلیں، مدینے پہنچیں۔ اور مدینے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں، کربلا کے بعد رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھیں۔ کسی نے کہا بی بی سائے میں تشریف لے چلیے، سائے میں چلیے، تو جناب رباب کا جملہ سنیے گا، رباب نے کیا کہا؟ جب بھی کہنے والے نے کہا بی بی دھوپ بہت تیز ہے، بی بی سائے میں چلیے، تو انہوں نے جواب یہ دیا، ارے میں کیسے سائے میں چلوں؟ میں نے حسین کے لاشے کو آسمان کے نیچے دیکھا، تپتی دھوپ میں دیکھا، جس کو فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اس کا لاشا ریگ گھر میں کربلا پر پڑا رہا، میں کیسے سائے میں چلوں؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،
السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی